अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आज का प्रोग्राम इनसाइट एंड फोरसाइट विद ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शरफ साहब, और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पिछले हफ्ते के वाक़यात हुए हैं उनका आज हमने तज़िया करना है। ख़ास तौर पे जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, उसको आज हम ज़रा ज़ेर बहस लाना चाह रहे हैं, और उसका बैकग्राउंड क्या है। ये जो मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं, ये कैसे पहुँचे हैं, ये इसका बैकग्राउंड क्या था, और कैसे कैसे किन फैक्टर्स के ज़रिए हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उसका जरा तजिया करेंगे। और साथ साथ आपको पता है कि फैटफ की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट थी वो आपने देखी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहा, और इंडिया की कोशिश के बावजूद पाकिस्तान जो था वो ब्लैक लिस्ट में जाने से बच गया। तो ये भी एक किस्म की कामयाबी ही है कि इतने दुश्मनों के कैंपेन्स के बावजूद पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में नहीं जा सका। और दूसरी बात यह है कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है वो नेक्स्ट वीक होने जा रहा है, जब दोनों इंतहाई अहम शख्सियात अमेरिका की वजीर खारजा और वजीर दिफा दोनों आ रहे हैं भारत, और फिजिकली आ रहे हैं, कोई वर्चुअल मीटिंग भी नहीं हो रही है। और उन्होंने साइन करना है वहाँ पे बीका एग्रीमेंट, जो कि बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, वो उन्होंने साइन करना है वहाँ पे। 2+2 की ये मीटिंग है। इनके जो वजीर दिफा होंगे इंडिया के और वजीर खारजा होंगे, ये दोनों बैठ के चारों 2+2 करके तो ये साइन करेंगे उस एग्रीमेंट को। क्यों ये साइन हो रहा है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी टाइमिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, इस सब का तजिया करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं इस तमाम चीजों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए जनाब ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शरफ साहब। गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सर, ये सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तान में हम डिस्कस करते आ रहे हैं, हो क्या रहा है। ये जो नवाज शरीफ ने और उनकी बेटी ने एक अजीब सा मलगूबा सा बना लिया हुआ है, और अटैक वो कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, और डायरेक्ट कर रहे हैं, नाम लेके कर रहे हैं। ये जो मामलात हैं ये चले कहाँ से हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है। आपको याद होगा 2007-8 का जो नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस था, वो भी एक इसमें शामिल था। उधर से सिलसिला शुरू हुआ है। फिर अजीब से मामला जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से भी, सेंसिटिविटीज जो हैं उनका भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। व्हाट डू यू टेक ऑन इट? जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि लिस्ट तो तवील लिस्ट है, ये किस तरीके से पावर कॉरिडोर्स में आए। अगर हम वो पूरी हिस्ट्री देखें और एक साइको एनालिसिस भी करें पर्सनैलिटी ऑफ नवाज शरीफ की, तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि he is a person with an exaggerated sense of personal worth. उनकी जो पर्सनल वर्थ की एग्जैजरेटेड सेंस है, वो उनको तमाम लोगों के ऊपर प्लेस कर देती है उनकी अपनी बिसात में। और यहीं पे बुनियादी झगड़ा जो है इनकी पर्सनैलिटी का शुरू होता है मुख्तलिफ इदारों के साथ, शख्सियात के साथ। आपको पता है कि 1997 में और 98 के दरमियान 3 अहम शख्सियात, ट्रायोका कहा जाता था, सब के सब फारिग हो गए थे सिवाय नवाज शरीफ साहब के। चीफ जस्टिस गए, प्रेसिडेंट लगारी गए, जनरल जहांगीर करामत गए। तो ये तो सिलसिला तवील है, लेकिन इनको जो नई जिला मिली है, रीइंकारनेशन हुई, वो हुई 2007-8 के नेशनल रिकंसिलिएशन की वजह से। ज़ाहिर है इसमें कुछ बाहर के ममालिक का भी ताल्लुक था, क्योंकि इनको एक किस्म की पनाह दी हुई थी सऊदी अरेबिया ने, उनका इसमें बहुत बड़ा हाथ था। और यूं ये वापस पाकिस्तान में आ गए और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रेलेवेंट हो गए, जबकि इन्होंने वो ट्रीटी वायलेट की जो इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के साथ, और जिसकी जो गारंटर्स थे वो आउटसाइड एक्टर्स थे, वो वायलेट की, लेकिन इसके बावजूद ये आ गए। एंड ही स्टेड आउट ऑफ इलेक्शंस। हिज ब्रदर वन इन पंजाब, पंजाब में इनकी हुकूमत आ गई। फिर इन्होंने इदारों को कंट्रोल किया, और उसके बाद इन्होंने अपने ऊपर जो मुख्तलिफ केसेस थे सारे ख़त्म कराए, और 2013 की इलेक्शन में ये एलिजिबल हो गए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो ये जो पीरियड था नेशनल रिकंसिलिएशन का बिटवीन 2007-8 टू 2013, ये बहुत अहम था। और इसमें एस्टैब्लिशमेंट ने भी इनकी सपोर्ट की, और जुडिशरी ने, जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया, इनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। तो ये सिलसिला इनका इधर से चला, और उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा जब तक कि पनामा नहीं आया। जब ये पनामा में फँस गए, इनकी अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई, तो
آپ چند ایک چیزیں جو پاکستان کی پریزنٹ صورتحال ہے ان کو آپس میں ڈاٹس کو لنک کر لیں، ان کو ایروز لگا کے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیں. اہم باتیں ہیں مثلاً جون 2018 تک ہمارے جو سویپس بھی فورن ایکسچینج ریزرو میں پڑے ہوئے تھے وہ بھی خرچ ہو چکے تھے. there was no foreign exchange left. ٹھیک، روپے کو مصنوعی طور سے فلوٹ رکھا گیا تھا and it was overvalued. The rupee was overvalued اور دنیا بھر کے ادارے اس کے اوپر چپ تھے کہ اوور ویلیو کیوں ہے. جو ہی حکومت تبدیل ہوئی، نئی حکومت آئی تو اس پہ شور ہو گیا کہ جی آپ کا اوور ویلیو. سب سے بڑی آپ بات دیکھیں کہ جون 2018 ہی میں ہم فیٹف میں پھنس گئے پہلی دفعہ. ابھی ہم جب اس میں پھنسے تو ابھی تک اس سے ہم نکل نہیں پائے. اور فیٹف کے جو پوائنٹس رہ گئے ہیں امپلیمنٹیشن سے، ان میں چند اہم پوائنٹس ہیں جن کا ذکر ڈان لیگز میں بھی کیا گیا. تو یہ ایک کنسرٹڈ، کوآرڈینیٹڈ اور ویل فوکسڈ آپریشن ہے ریاست پاکستان کے خلاف، اور جس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، جس کو ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، دفاعی امور کی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اس کو مکمل طور پہ ٹارگٹ کیا گیا. اسی میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس حکومت کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ 2 سال کے اندر 26 پوائنٹ میں سے 20 سے زیادہ پہ ہم نے کلیئر کر لیا. لیکن اب جہاں پہ بات پھنسی ہوئی ہے وہ وہی ہے جن کا ذکر کہ ڈان لیگز میں تھا. اور یہ کیسز جو ہیں دے آر سب جوڈس، اور ظاہر عدالتوں نے ان کا فیصلہ کرنا ہے، عدالتوں نے اپنے ٹائم پہ فیصلہ کرنا ہے. فیٹف کے جو ایکٹرز ہیں جو پاکستان کے خلاف ووٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف سینٹیمنٹ رکھتے ہیں یا ابسٹین کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان جو ہے عدالتوں کو بھی انفلوئنس کرے اور ان کے حق میں فیصلے لے کے دے. بیسکلی قصہ ریوالوز اراؤنڈ 2 پرسنالٹیز، جماعت ابلیغ لشکر طیبہ، ٹھیک نا، جیش محمد، ان کے گرد پورا ریوالو ہو رہا ہے. اٹ از لنک ٹو دا بامبنگز ان بامبے، اور یہ سارا اسی طریقے سے پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. دیکھیں اب فیبری تک کیا کیا اس میں ہو جاتا ہے، لیکن the pressure is building and it will keep building with more intensity. اور اس میں جو اندرونی سورش ہے وہ انفارچونیٹلی پاکستان کی جو سیاسی اپوزیشن ہے وہ مکمل کر رہی ہے، اور وہ اس میں مکمل طریقے کے ساتھ انوالو ہے. کیونکہ جب ہم 2007-8 میں جائیں تو ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ جو این آر او اس فارم میں ہوا ہے اس کو بے نظیر بھٹو نے بھی ریجیکٹ کیا تھا، اور بعد میں بے نظیر بھٹو جو ہیں اللہ کو پیاری ہو گئیں، شہید ہو گئیں، ہم میں نہیں رہیں. اس کے بعد ایک بہت بڑا وائڈ کریٹ ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی. اب جو پرزنرز آف کانشیس آئے ہیں، جو وائس آف پیٹریوٹزم اور آئیڈیالوجی ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی میں مزدود ہیں، پی 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 میں مزدود ہیں. تو ان کا کتنا افیکٹ ہوگا اس کوآپریشن میں بٹوین پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز، اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جو آصف علی زرداری صاحب ہے بہت گہری چالیں چلتے ہیں. سو ایز اے موسٹ ڈینجرس سینیریو لیٹس ٹیک اٹ کہ یہ دونوں کمبائنڈ ہیں، اور مولانا صاحب بھی ان کے ساتھ کمبائنڈ ہیں. اب جو بھی سورش ہوگی اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. کوئٹہ کا جلسہ ہوگا، پشاور کا جلسہ ہوگا، تو کس طریقے سے حکومت اس کو کنٹرول کرے گی. اب حکومت کو بھی اپنی ایک ایسکلیشن لیڈر بنانی پڑے گی، لیڈر آف ایسکلیشن بنانی پڑے گی. اس میں حکومت کو ریڈ لائنز لگانی پڑیں گی، اور اس چیز کو کنٹرول کرنا بھی بہت اہم ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ فرنٹ فٹ پہ کھیلے گی تو ایک جمہوریت کے ہوتے ہوئے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اوپنلی فرنٹ فٹ پہ کھیلنا جو ہے وہ صحیح بات نہیں ہے. وہ آپٹکس کے لیے بھی صحیح نہیں ہے اور ادارے کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. حکومت کے ساتھ سنرجی میں رہ کے، ارتباط میں رہ کے جو بھی یہ سپورٹ فراہم حکومت کو کر سکتے ہیں انہیں کرنی ہوگی. لیکن جو میجر مارکا ہے وہ حکومت کو بڑی دانش مندی کے ساتھ لڑنا پڑے گا. یہ طریقہ کار نہیں ہوگا
کہ جیسا کہ میں نے اپنے بلاگ میں لکھا ہے آئی فار این آئی اینڈ اے ٹوٹ فار اے ٹوٹ، روٹری کا جواب روٹری سے دیا جائے. عمران خان کو کھینچ کے ان کو اپنی ٹرف میں لانا پڑے گا. عمران خان کی لیکن بریگیڈ صاحب اس میں جو مجھے لگ رہا ہے، جس طرح آپ نے کہا نا کہ یہ بڑا ویل تھاٹ آؤٹ اور بہت ہی زبردست قسم کا پلان ہے، جس میں ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل ایکٹرز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو پھر تو یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے بھی اور ہماری حکومت کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ ابھی تک کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ اس کو کیسے تھوارٹ کرنا ہے اور کیسے اپنے ود ان مینز رہتے ہوئے ڈیموکریسی کا اپنا جو ایک سلسلہ ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اس کو قائم رکھتے ہوئے اس کو کیسے تھوارٹ کرنا ہے، یہ سب سے بڑا چیلنج مجھے لگ رہا ہے. جی بالکل، میں اسی کی طرف آ رہا تھا. انٹرنیشنل ایکٹرز کو بھی اس سے میں لنک کر رہا تھا. اب جو بھارت میں امریکہ سے 2 ایلچی آئیں گے، پومپیو صاحب اور دوسرے صاحب، اور وہ ایک اگریمنٹ سائن کریں گے. مجھے اس اگریمنٹ پہ بہت تشویش ہے. ایز اے سیکورٹی اینالسٹ میں اس کو پرسیو کروں گا تھریٹ کے ڈومین میں، اور میں یہ بھی سوچنے کی کوشش کروں گا اور اس کو ایک کاؤنٹر پلان بنانے کی کوشش کروں گا کہ اس سے کیا کیا اثرات پاکستان پہ پڑ سکتے ہیں. جو اثرات پڑ سکتے ہیں، ورسٹ کیس سینیریو، the most dangerous scenario is there is going to be a very close cyberspace cooperation between India and United States of America. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو اسرائیلی ایسٹس ہیں they are already deployed in India. Some of those ہیں، کچھ ایسٹس ہیں جو ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں تل ابیب کے ساتھ because of the communication and satellite systems. اس سے مجھے بہت زیادہ تشویش ہوگی، اور یہ بعد از قیاس نہیں ہے کہ کیونکہ لداخ میں اس وقت ٹنڈرا کی حالت ہوئی ہے، درجہ حرارت -30 -40 پہ گیا ہوا ہے، وہاں پر ابھی ملٹری آپریشنز جو ہیں نہیں ہو سکتے. تو اس اپرچونیٹی کو انڈیا یوز کرے پاکستان کے خلاف کسی نہ قسم کی اسٹرائک کے لیے. اینڈ اس میں اس وزٹ کو فیکٹرائز کرنا اور اس تھریٹ کی پرسیپشن کو اینالائز کرنا جو ہے وہ پاکستان کے پالیسی پلانرز کے لیے انتہائی ضروری ہے. اصل میں تو جو بات آپ کر رہے ہیں یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے 2+2 کا، جس طرح میں نے شروع میں انٹرو میں کہا تھا، یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں انہوں نے بیکا کے نام سے ایک ایگریمنٹ سائن کرنا ہے جو کہ بیسک ایکسچینج کوآپریشن ایگریمنٹ کہلاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو جیو اسپیشل ڈیٹا ہے وہ سارے کا سارا یہ ایکسچینج کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کو وہ ڈیٹا دیں گے، جس ڈیٹا کی بنیاد پہ میزائل بھی چلتے ہیں، جس ڈیٹا کی بنیاد پہ ساری پلاننگ ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت ہی انتہائی تشویشناک صورتحال یہ بن سکتی ہے پاکستان کے لیے. لیکن جی ہاں، صرف تشویشناک کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. یہ بھی ایک کوشچن ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو فروری میں پوسٹ بالاکوٹ کوٹ اپنا ایک مظاہرہ کر دیا تھا. سائبر سپیس کو ڈومینیٹ کرنا، بھارت کے سسٹمز کو جیم کرنا اور سکسیسفلی آف سیٹ ٹارگٹس کو ہٹ کرنا. اور جب انڈیا نے کاؤنٹر ایکشن کیا تو ان کے 2 جہاز اور 1 ہیلی کاپٹر گر گئے کنفیوژن کی وجہ سے، جن میں سے 2 کا براہ راست جو ہے کریڈٹ وہ پاکستان ایئر فورس کو جاتا ہے. تو ہم نے تو یہ پروف کیا تھا، لیکن اس واقعے کو بھی کئی ماہ گزر گئے. بات یہ ہے کہ انڈیا نے یہ گیپس اپنے اب پورے کیے ہوں گے. لداخ میں بہت زیادہ انڈیا ولنریبل رہا بیکاز آف دی چائنیز سائبر اسپیس ڈومیننس، انہوں نے اس کو بھی پورا کیا ہوگا. اور یہ جو ان کی ایگریمنٹ ہے یہ اسی ڈائریکشن میں انڈیا کو مزید طاقتور کرے گی ان ایکسچینج آف ڈیٹا، ایکسچینج آف انٹیگریٹڈ ڈیٹا. انٹیگریٹڈ ڈیٹا سے مراد یہ ہے کہ جو ملٹری سرویلنس ہے، جو اسٹریٹجک سرویلنس ہے، نہ صرف وہ بلکہ جو ہمارا سوشل میڈیا کا ڈیٹا ہے وہ بھی سب کے سب اس میں انٹیگریٹ ہو جاتا ہے. مثلاً اگر میں ایک اینڈرائڈ کا ٹیلی فون استعمال کر رہا ہوں تو اس میں اوبر بھی استعمال کر رہا ہوں، میں کوئی ڈیلیوری سروسز ہیں پوسٹ کووڈ کی وہ بھی یوز کر رہا ہوں، واٹس ایپ یوز کر رہا ہوں، ٹیلی گرام یوز کر رہا ہوں، اور لاتعداد اپلیکیشنز ہیں جو کہ میں اس میں، اور کیونکہ اس کا بیسک انجن سنک کرنے کا گوگل ہے، اینڈرائڈ ہے، تو وہ سارا ڈیٹا جو ہے آٹومیٹکلی ادھر جا رہا ہے. اور
उसके जो सर्वर्स हैं और सब कुछ जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, कहीं बाहर है। तो ये जो स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल है, अभी स्मार्टफ़ोन्स भी 2 किस्म के हैं, एक एंड्रॉयड है, दूसरे एप्पल है। हाँ, एप्पल वाले तब भी थोड़े से सिक्योर हैं ज़्यादा। हाँ, तो इसका जो पाकिस्तान में बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, यानी सोशल मीडिया पे सियासतदानों की एक जंग चली हुई है फॉर इंस्टेंस। हर वक़्त वो ट्वीट कर रहे हैं, वो फेसबुक पे कुछ कह रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप उनके आपस में चल रहे हैं, विद अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी के ये ऑब्ज़र्व नहीं हो रहे हैं, दे आर ऑल बीइंग ऑब्ज़र्व्ड। ऐसे हो नहीं सकता। सो इससे हम क्या-क्या देते हैं? एक तो हमारी सारी कम्युनिकेशन उसमें निकल रही है। हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं, सिक्योरिटी को मद्देनज़र नहीं रखते, वो सब कुछ सुना जा रहा है। उसके बाद हमारी लोकेशंस, आप अंदाज़ा लगाएँ कि आवर मिनिस्टर्स, आवर पॉलिटिशियंस, आवर जनरल्स, इवन हमारे सिपाही जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और वो उन्होंने अपनी जेबों में रखे हुए हैं व्हाट्सएप के लिए ऑन रख के, कि हाँ, घर से कॉन्टैक्ट होता है, कॉलें फ्री हैं, यू नो ऑल दैट। हाँ, उनकी लोकेशंस आर नोन। हुँ, आपकी फ़ॉर्मेशंस की लोकेशंस उनको पता चल जाएँगी। सो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है फ़ौरी तौर पे पाकिस्तान में कि जो हसास इदारे हैं पाकिस्तान के, जिसमें हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल हैं, हाँ जी, जिसमें हमारे पॉलिटिशियन शामिल हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, आर्म्ड फोर्सेस के लोग शामिल हैं। इसके एसओपीज़ बनाए जाएँ, क्लियर कट डायरेक्टिव्स दिया जाएँ कि किस किस्म का ये फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं और किस किस्म की कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है पाकिस्तान में इस वक़्त, बिल्कुल और सही इससे फरमा रहे हैं आप। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो दुश्मन के हाथों में जारी होगी, ज़रूर जारी होगी। क्योंकि अगली जो जंग है ये सारी की सारी ब्रिगेड साहब ये डेटा की जंग है, ये एल्गोरिदम जी, वॉर होनी है और उस जी, हवाले से हमें हर वक्त जो है वो हमा वक्त तैयार रहना है क्योंकि अब हमारे पास भी टाइम नहीं है। जिस आपने सुनाया ना कि इंडिया के पास कुछ गैप थे जो फरवरी का जो वाकया हुआ उसके बाद वो उसको ब्रिज करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अब हमें भी स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा और हमें इस तरह के जो गैप्स हैं उनको फिल करना पड़ेगा फौरी तौर पर। बिल्कुल। जैसे कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने किया, उन्होंने अपना क्लाउड डेवलप किया है और उस क्लाउड में उनकी अपनी फायरवॉल्स हैं और स्पेसिफिक टेलीफ़ोन है जो वो इस्तेमाल करते हैं। उनमें ना एंड्रॉयड का ताल्लुक है, ना कोई एप्पल का ताल्लुक है। हमें भी अपना ही एक ऐसा करना चाहिए, किसी और मुल्क पे इन्हिसार नहीं कर सकते हम इस फ़ील्ड में। कुछ पता नहीं होता आज का दोस्त कल का आपके साथ क्या होगा। लिहाज़ा सही बात। इंडिजिनसली हमें ये करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि इस पे काफ़ी काम ऑलरेडी हो भी चुका होगा, क्योंकि ये हमारी इंटीग्रेटेड जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं और जो साइबर वॉरफेयर है, इसके अंदर इसका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू ये जो डोमेस्टिक हमारी इश्यूज चल रहे हैं, इसमें ज़रा मुझे बताएँ कि एक तो जलसा क्वेटा का भी जलसा हो रहा है, उसके बाद पेशावर का भी है और नेक्टा ने वार्निंग भी दे दी हुई है और उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो सकता है। ज़ाहिर है कि एक वल्नरेबिलिटी तो है। तो इस सूरत-ए-हाल में गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं? उन्हें रोक भी नहीं सकते और उन्हें खतरे का आगाही भी दे रहे हैं और कर भी कुछ नहीं सकते। तो इस सूरत-ए-हाल में क्या ऑप्शन रह जाती हैं गवर्नमेंट के पास? हम थोड़ी-सी माज़ी करीब में नज़र डाल लें, तो एक वाक़या हुआ जी, अ, कायद-ए-आज़म के मज़ार का। मेरे ख़्याल में ये एक इंजीनियर्ड वाक़या था, ये जान के किया गया था, ऑप्टिक्स क्रिएट करने के लिए कि इस पे इनका रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद उस वाक़ये के बाद ज़ाहिर है एक रिएक्शन सोशल मीडिया में भी आया, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आया। फिर दास्तान चल पड़ी आईजी के अगवा की। उसको भी इंजीनियर किया गया, उसको भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन, और आखिरी चीज़ जो की गई, एक जर्नलिस्ट गायब हो गया, जो 48 या 36 घंटे के बाद दोबारा नमूदार हो गया। तो ये देखना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें इंजीनियर्ड थी या हो गई हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक आईजी साहब अगवा नहीं हुए थे। रिपोर्ट आने दीजिए, मोतबर हल्के जो हैं इंक्वायरी कर रहे हैं। वो खुद अपने कैवलकेड के साथ, अपनी पूरी प्रोटोकॉल के साथ ब्रीफिंग के लिए पहुँचे थे। ब्रीफिंग जो है सिक्योरिटी इश्यूज़ पर हर जगह नहीं हो जाती, इसकी मखसूस जगह होती हैं। ये एक बबल होता है, जिसके अंदर ईव्सड्रॉपिंग नहीं हो सकती, जासूसी नहीं हो सकती, रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। बाहर खबर टॉप सीक्रेट एनवायरनमेंट में होता है और हुँ, वो हर जगह पर मौजूद नहीं है। ये ब्रीफिंग्स जब भी होती हैं, ऐसी जगह पे होती हैं जो कि बिल्कुल
پروف ہوتی ہے, مکمل طور پر محفوظ ہوتی ہیں. تو کسی ہی ایسی جگہ پر وہ خود چل کے گاڑی اپنے اسکاٹ وغیرہ کے ساتھ گئے, جو میری اطلاعات ہے, اور اس کو ایک آؤٹ آف پروپورشن بلو اپ کیا گیا. اور اس کی ایک بیسک وجہ تھی کہ پولیس سروس آف پاکستان بھی بہت برے طریقے کے ساتھ اثر انداز ہوئی ہے باقی بیوروکریسی کی طرح, جو لاتعداد بھرتیاں ہوتی رہی ہیں پچھلے 30-35 برس میں, اور اب یہ لوگ ٹاپ کی پوزیشنوں پہ آ گئے ہیں. باقی اداروں میں بھی اسی طرح ہوا ہے, ایک مسلح افواج ہیں جو بچی ہیں اس سے. تو یہ اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھ کے ابھی آپ دیکھیں کوئٹہ میں کیا ہوگا. نیکٹا نے وارننگ تو ایشو کر دی ہے, یہ کہیں گے کہ ہمیں ڈرانے کے لیے ایشو کیا پشاور اور کوئٹہ کے لیے, پاکستان کے کسی اور شہر کے لیے کیوں نہیں انہوں نے وارننگ ایشو کی. اگر کوئی واقعہ ہو گیا, چھوٹا سا بھی ہو گیا, انہوں نے کہنا ہے کہ جی یہ ایجنسیوں نے کروایا ہے. تو یہ ایک دو دھاری تلوار کے ساتھ اس کمپین میں داخل ہوئے ہیں, اور کسی نہ کسی سطح پر ان سے ڈائیورس آپ نہیں رہ سکتے. کسی نہ کسی سطح پر حکومت کو, ان کے ایلچیوں کو, ان میں سے کچھ گروپس کو کہیں نہ کہیں انگیج کرنا پڑے گا. مثلا آپ امیجن کریں کہ اگر ایم کیو ایم اس وقت پی ٹی آئی کی الائے نہ ہوتی کراچی میں, اور یہی سچویشن ہوتی, تو کیا صورتحال ہوتی. تو سیاست میں ایسے تیر بھی چلائے جاتے ہیں جو بظاہر بے ضرر ہوتے ہیں, میٹھے تیر ہوتے ہیں, مٹھاس کے ساتھ آپ چیزوں کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں. نواز شریف نے جو بیان بازی کا کام شروع کیا ہے, ان ایتھیکل ہے, پاکستان کی سیکیورٹی پہ ضرب ہے. وہ ایسی باتیں کر رہا ہے جو کہ سیگا راز میں رہتی ہیں ہمیشہ. سب سے بڑی مثال ہماری ذوالفقار علی بھٹو کی ہے, جو پھانسی بھی چڑھ گیا لیکن کئی راز سے جس سے اس نے پردہ نہیں ہٹایا, کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ ہی از اے کسٹوڈین آف دوز سیکرٹس. لیکن نواز شریف ایسے نہیں سمجھتے, وہ میگلو ملینئر ہیں. ان کی جو فالس سینس آف پرسنل ورتھ ہے بہت زیادہ ہے, ایگزیجریٹڈ ہے بہت زیادہ. ان کے ارد گرد جو ان کے درباری اور ہواری ہیں ہمیشہ ان کو خوش کرتے رہتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان سب میں برتر ہیں اور افضل ہیں. تو وہ ایسے وار اور بھی کریں گے. میرا خیال ہے کہ وہ وار جو اور کریں گے, اور جو ان کی جو میگلومینیا ہے اور جو ان کے ہواری اس طرح کے کام کرتے آ رہے ہیں, اس کو تھوڑی سی ہوا جو ہے وہ آپ لوگوں نے بھی دی ہے. اگر وہ ہوا نہ دی جاتی تو شاید اتنی ہوا نہ ان کے اندر بھرتی جتنی اب بھر چکی ہوئی ہے. وہ بھی ایک میرا خیال ہے فیکٹر ہے جس کو ہمیں تھوڑا سا اینالائز کرنا چاہیے. سیاست میں, نادان سیاست میں اور امیچور پالیٹکس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے اور وہ سرخیاں بنتا ہے, بریکنگ نیوز بنتا ہے, ہر کوئی چاہتا ہے میں اپنا حصہ اس میں ڈالوں. مجھے تشویش تھی جب بہت زیادہ ایم این ایز کراچی میں چلے گئے اور انہوں نے شور شرابہ کرنا شروع کر دی ہے. جو ایم این اے نہیں تھے یا دوسرے تھے انہوں نے بھی شور شرابہ شروع, انہوں نے اپنی جارگن کے ساتھ حالات کو کسی اور رخ کی طرف, شاید پرائم منسٹر آف پاکستان بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس رخ کی طرف حالات جائیں, لیکن وہ چلے گئے. میرے خیال میں اس پہ جو حصہ ڈالنے والی بات ہے نا سیاست میں, کہ میں بھی نظر آ جاؤں, کل کو میں بھی یہ کہہ سکوں کہ آئی واز دیر, اس کو کنٹرول کرنا ہوگا موجودہ حکومت کو ہر صورت میں. صرف جو ریلیونٹ آدمی ہے وہ اس سبجیکٹ پہ بولے, باقی جو یہ تیر انداز ہے نا جو مختلف کونوں خطورت سے نکل کے کرتے ہیں, یہ ایکچولی پی ٹی آئی کی حکومت کو ڈیمیج کرتے ہیں. آپ دیکھیں پچھلا ٹاک شو بھی میں نے آپ کے ساتھ کیا, میں نے 2 بلاگ بھی اس کے اوپر لکھے, آج بھی میں کر رہا ہوں. آئی ایم ویری گارڈڈ ان مائی کمنٹس. میں نہیں چاہتا ہوں کوئی ایسی چیز میں کر دوں جس سے پاکستان کی سیکیورٹی اور حکومت کے جو مسائلوں میں اضافہ فنکشننگ ہے اس میں کسی طریقے سے کوئی بھی مسائل کھڑے کروں. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں اس میں ایک فیکٹر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کا بھی جو سابق ادارہ ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا کہ یہ جو نواز شریف کو آج ہم بھگت رہے ہیں, اس کو یہاں تک لانے میں بھی ان کا کردار ہے, جو کہ اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کیونکہ ہی ہیز بیکم اے مانسٹر. اور جب کہ مانسٹر بن گیا ہوا ہے تو اب آپ کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ چلیں ایک تو مانسٹر بن گیا, اب آئندہ سے زندگی میں توبہ کر لیں کہ اس طرح کے لوگوں کو کم از کم ہم نہ پیٹرنائز کریں. دیکھیں اگر 2007-8 میں
उस एग्रीमेंट के तहत जो नवाज शरीफ ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ की थी और जिसमें सालती का किरदार अदा किया था सऊदी अरेबिया ने और लबनान वालों ने, अगर उस पे हुकूमत कायम रहती तो नवाज शरीफ का आना 3 साल डिले हो जाता। ज़ाहिर है पंजाब में कोई और हुकूमत होती, सेंटर में पीपीपी की हुकूमत होती, हालात इस तरह ना होते जो हो गए हैं। ये एक। सेकेंडली जो इन्होंने एक मिलिंगरिंग और डॉजिंग की, फेक किया, ही फेंड सिकनेस, प्लेटलेट्स को बड़े तरीके के साथ कम किया गया और उसका एक मुकम्मल प्रोग्राम मैंने देखा वी लॉग में। एक जर्नलिस्ट है आजकल हमारे बहुत एक्टिव हैं, उनके वी लॉग में उन्होंने बताया कि किस तरीके से इनको कंट्रोल किया जा सकता है बगैर किसी बीमारी के। तो एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, यानी एक रहमदिल इंसान, 2 रहमदिल इंसानों को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। और इमरान खान साहब ने एआरवाई में अपने इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें इसके मुतालिक बता दी थी। ह्यूमन सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट किया और चले गए। मेरा थोड़ा सा कंसर्न सुन लें कि ये जो सारी रहमदिली है ये नवाज शरीफ की दफा क्यों आती है? ये जो रहमदिली है ये मुल्क के लिए क्यों नहीं आती? मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि मुल्क के लिए क्यों नहीं रहमदिली आती? देखें, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये। अब जो सबसे बड़ा मसला हो गया ना, मुझे फौज से रिटायर हुए 15 बरस हो गए हैं। मुझे इनकी असलियत आश्कार होनी शुरू हुई थी 1997 में, जब इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ झगड़ा किया था। और उसमें ज़ाहिर है मैं एक स्टाफ ऑफिसर था वहाँ पर, तो मैं काम करता था, ये झगड़ा जो था मेरे फोकस में था तब से। फिर उन्हीं दिनों में एक रिपोर्ट हमारे पास पहुंची रहमान मलिक की, हुदैबिया के मुतालिक। उस वो दिन और आज का दिन जो है मैंने इनको फॉलो किया और हमेशा मैंने शक की नज़र से देखा। मुझे रिटायर हुए 15 साल हो गए हैं। जब मैं रिटायर हुआ था तो इस वक्त के जो मौजूदा कोर कमांडर्स वगैरह हैं ये लेफ्टिनेंट कर्नल होंगे या मेजर होंगे या हो सकता है इनमें से कुछ ब्रिगेडियर हों। एज गैप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एज गैप है। और जो हमारे सियासतदान हैं इस वक्त, उनका और इनका आप एक एनालिसिस करें कि एज गैप कितना है। दे आर नॉट विटनेस टू इवेंट्स। जो एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है वो इनको कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुई है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसकी जो एम्पिरिकल वैल्यू है वो इनकी ज़ात में ज़्यादातर में नहीं है। इसीलिए हम जैसे लोग जो हम रिफ्रेश कराते रहते हैं लोगों को कि जी ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। ये एक बहुत बड़ा गैप है। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि एवरीवन हैज़ लर्न्ड द लेसन्स। आइंदा से किसी किस्म की कोई भी हमदर्दी नहीं की जाएगी। सर ये वैसे आपकी मेरा ख्याल है कि विशफुल थिंकिंग है। आई डेयर से दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की बात आप कर रहे हैं उसी मेमोरी के तहत ही ये फिर कोई ना कोई फेवर देंगे इनको, और फिर ये इनके लिए मॉन्स्टर बनेगा, और फिर ये इनके लिए इनको डसेगा, और ये ना सिर्फ इनको डसेगा पूरे मुल्क को डसेगा। और ये मैं आपको बता दूं, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि वो इस वक्त तैयार हैं कि तमाम नेशनल सीक्रेट्स जो हैं वो, मुझे तो लगता है वो ऑलरेडी दे भी चुके होंगे और आहिस्ता आहिस्ता उनको पब्लिक में भी लाते चले जाएंगे। इसलिए जो भी काम किया गया है अभी, ये फॉर इंस्टेंस यही देख लें जिस तरीके से इनको बाहर भेजा गया है, मेरा ख्याल है कि ये इट विल गो डाउन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एज वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट। बिल्कुल। देखें, जो भी सरकारी ओहदा लेता है उसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे साइन करना होता है, और ये सिग्नेचर्स जो हैं हर दफा रिन्यू होते रहते हैं। दे कीप गेटिंग रिन्यूड। जब आपने ओथ लिया है पाकिस्तान के आइन के तहत और आपने सिग्नेचर्स किए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे, तो तामर्ग कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो आप रिवील नहीं कर सकते। और अगर ये जराइम होते हैं, अगर ये सीक्रेट्स रिवील होती हैं, तो ये पाकिस्तान से गद्दारी के मुतरादिफ है। इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए, और हमारे मीडिया को चाहिए, हमारी हुकूमत को चाहिए, हमारे थिंकर्स और मुफक्कर जो हैं उनको चाहिए कि इसके ऊपर लोगों को रोशनास कराएं कि
جب آپ پاکستان کے آئین پہ قسم لیتے ہیں اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پہ سائن کرتے ہیں تو تب آپ پابند ہیں تا عمر. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اگر آپ سیاست سے ریٹائر ہو جاتے ہیں یا فوج سے ریٹائر ہو جاتے ہیں، قانون آپ کے اوپر تب بھی لاگو ہے. یہ بہت اہم چیز ہے اور لوگوں کو اس پہ ایجوکیٹ کرنا پڑے گا تاکہ یہ جو فری فار آل بیانات شروع ہو گئے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی انٹرسٹ کے متعلق یہ نہ تو ہو. سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ somebody has to put his foot down. کیونکہ بالکل یہ جو ہومیوپیتھی والا علاج ہو رہا ہے نا، یہ اس طرح کام نہیں ہونے والا. یہاں پہ آپ کو سرجری کرنی پڑے گی، ادروائز یہ جو ہے کینسر یہ بڑھتا چلا جائے گا اور آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لینا پڑے گا. ابھی کراچی والا سچویشن دیکھ لیں. کراچی میں کیا ہوا ہے کہ کراچی میں انہوں نے مطلب اگر دیکھا جائے بریگیڈیئر صاحب تو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے اسٹیٹ کے اداروں کو، اور انہوں نے وہ بولے ہیں جو کہ ہمارے دشمن بھی نہیں بولتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ میں انڈین میڈیا کا بڑا کین آبزرور ہوں. وہ اتنے خوش ہیں، وہ اتنے انہوں نے ولاگس وغیرہ کیے ہیں، انہوں نے اتنے شوز کیے ہیں، اور وہ اتنے خوش ہیں کہ جناب دیکھو سول وار ہو گئی اور بڑی سیولائز. آج کہہ رہے تھے کہ سیولائزڈ سول وار. ابھی یہ سیولائزڈ سول وار کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو جی. اب ظاہر ہے کہ ہم نے ان کو موقع دیا. اب یہ جو پولیس فورس ہے جس نے میوٹنی کی ہے، جس نے بغاوت کی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے بارے میں بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، ان کے ساتھ بھی کمپرومائز کر لیا جائے گا اور دے ول گیٹ اوے ود اٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنا بھی سی ایس پی کارڈر ہے پاکستان کا، سول سروس آف پاکستان کا، جس میں پاکستان کی پولیس سروس بھی شامل ہے، دے آر آل فیڈرل سرونٹس. ان کی سروسز جو ہیں وہ ڈیپوٹیشن پہ جاتے ہیں پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ وہاں پر کام کرنے کے لیے. بیسکلی دے آر فیڈرل سرونٹس اینڈ دا فیڈریشن should put them under the law if they have violated the law. ٹھیک ہے، یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کے تک ایک آئی جی پولیس کراچی کا، اور وہ بھی آئی جی پولیس جو ٹینٹڈ ہے، جس کے اوپر اعلیٰ عدلیہ کی ڈیسیجنز موجود ہیں، وہ کالز ہی نہ اٹینڈ کرے کسی کی. جب اس کو بار بار اسے لایا جائے یا اس سے بات کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ یہ بھی گوارا نہ کرے کہ ان کالز کو اٹینڈ کرے. یہ بہت سیریس چیزیں ہیں. دے آر ایکسٹریملی سیریس اینڈ فیڈرل گورنمنٹ ہیز دا پاور ٹو ہینڈل آل دس اینڈ دے مسٹ ہینڈل اٹ. آفٹر آل پنجاب میں مصطفیٰ خر نے بھی تو ہینڈل کیا تھا نا اس سچویشن کو. کیا تھا، بالکل کیا تھا. بالکل. دا فیڈرل گورنمنٹ، دا لا از ود دیم. ان سب کی سروسز فیڈریشن کے پول میں واپس کرنی چاہیے اور اس کے بعد دے شوڈ آل بی ٹرائیڈ. اور دیر از اے پروویژن ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. آرمڈ فورسز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز وچ از سول آرمڈ فورسز اینڈ پولیس، یہ تینوں مینشن ہیں. اس پروویژن کو انووک کریں اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. اگر یہ کورٹ مارشل نہیں ہونا چاہیے، وہ اسی میں آ جائے گا نا. وہ سسٹم ہے ایک جو کہ سول آرمڈ فورسز میں استعمال ہوتا ہے، اس کو ایکسٹینڈ کریں پولیس پہ. آئین میں دیا ہوا ہے. یعنی جس طرح کورٹ مارشل فوج میں ہوتا ہے اس طرح پولیس میں نہیں ہوتا. نہیں، اس طریقے سے نہیں ہوتا. ان کا پروسیجر تھوڑا سا مختلف ہے. یہ وہی پروسیجر ہوگا جو سول آرمڈ فورسز میں، ایف سی میں، رینجرز میں، ناٹ آرمی آفیسرز. آرمی آفیسرز کا تو کورٹ مارشل ہوتا ہے. باقی جو ہے ان کا ایک علیحدہ لا ہے، ان کی اپنی ریگولیشنز ہیں. وہ پولیس کو بھی ایکسٹینڈیبل ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے بغاوت کی ہے؟ اس کا تو تعین جو ہے نا وہ فیکٹس کے بیسس کے اوپر ہوگا. آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دا فیکٹس، لیکن آئی ایم سرٹنلی پریوی کہ 24 گھنٹے تک انہوں نے کالز آنسر نہیں کی. اور دوسرا، یہ خود گئے ہیں وہاں پر اپنے اسکاٹ کے ساتھ. ان کے ساتھ کوئی بھی ان ایجنسیز کا یا ان اداروں کا آدمی نہیں تھا جن کو بلیم کیا جا رہا ہے. برگیڈ صاحب اس میں تفتیش ہونی چاہیے کہ کہاں سے ان کو کالز آئی ہیں اور کیسے سب لوگوں نے آئیڈینٹیکل لیٹرز لکھے ہیں. دیکھیں نا، یہ کہیں نہ کہیں سے لیٹر ان کو دیا گیا ہے جو انہوں نے یہ ڈاٹا تو آپ کے واٹس ایپوں سے ہی نکل آئے گا. وہ تو دیٹ از نو ایشو. جی، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے. برگیڈ صاحب فائنلی مجھے بتائیں کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا انٹرویو ہوا ہے، اے آر وائی کو انہوں نے انٹرویو دیا، تو اس سے آپ نے کیا اخذ کیا کہ کس فریم آف مائنڈ میں ہے اس وقت پرائم منسٹر؟ ایک چیز تو میں آپ کو بتا دوں کہ
میں نے مسلح افواج میں بھی بہت کمانڈرز اور لیڈرز کے ساتھ کام کیا ہے. عمران خان کے ساتھ بھی میری ایسوسیشن ہے کم از کم 15 برس کی 1-to-1. میں اتنے مصمم صاحب، اتنا اسٹرانگ مائنڈیڈ، اتنا ڈٹرمنڈ آدمی میں نے نہیں دیکھا. ہی از ناٹ گوئنگ ٹو گیو اپ، ہی ول فائٹ بیک. لیکن میری ان سے یہ استدعا ہے کہ یہ فائٹ بیک جو ہے آپ اپنی وکٹ پہ لے کے آئیں، اپنی ٹرف پہ لے کے آئیں، اپنے عوام کے اندر لے کے آئیں. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے، اس کا نہ آئی ایم ایف سے کوئی تعلق ہے، نہ ایف اے ٹی ایف کے ساتھ تعلق ہے، بلکہ ایف اے ٹی ایف، آدھا ایف اے ٹی ایف تو گڈ گورننس کے متعلق ہے. تو ان کا بھی استعمال کریں، گراس روٹس پہ جائیں، لوگوں کو ریلیف دیں، تھانوں میں ریلیف دیں، کچہریوں میں ریلیف دیں، پٹواریوں میں ریلیف دیں، پرائسز کم کرائیں چیزوں کی. ایک سٹارٹ کریں ایگریکلچر ریولوشن کا پاکستان میں، چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز دوبارہ چلنی شروع ہو. اور یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، آپ کے ساتھ یہ پہلے بھی ڈسکشن ہو چکی ہے. ہی مسٹ گو ٹو دا پیپل اینڈ لوگوں کے پاس اس لیے نہ جائے کہ آپ میرا ساتھ دیں اور میں ان کا مقابلہ کروں گا. لوگوں میں اس لیے جائیں کہ لوگوں کو نظر آئے کہ یہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی گڈنس کے لیے، ان کے ویلفیئر کے لیے، قیمتیں کام کرنے کے لیے، ان کے حقوق ان کو دلانے کے لیے جینوئن جد و جہد کر رہا ہے. He will have to go to the grassroots. All his leaders جو پورا دن سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز پہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، وہ بھی باہر نکلیں، گلی کوچوں میں جائیں. ان گلی کوچوں میں جائیں جن میں گاڑی بھی نہیں جا سکتی، مشکل سے چنچی جاتا ہے. دیہاتوں میں جائیں، لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں تاکہ ایک ریسرجنس ہو عام آدمی کے لیے. اگر عمران خان یہ کر لیتا ہے اگلے چند مہینوں میں، تو پھر یہ ساری تھریٹس جو ہیں جو اس وقت اس کی طرف پرسنلی ڈائریکٹڈ ہیں اور جو بھی اسٹوریج کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ فزل آؤٹ ہو جائے گا. اٹ ول ٹوٹلی فزل آؤٹ. بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایسا ہو سکتا ہے. بیسیکلی جو آپ کہہ رہے ہیں بات وہ یہی ہے کہ گورننس اور ڈیلیوری جو ہے دے آر دا کی ایشوز. اور خاص طور پہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو نکلنا چاہیے. جو 90% آف دا کیبنٹ ممبرز ہیں ان کو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں جی ایف اینس، گڈ فار نتھنگس. یہ کچھ نہیں کرتے ہیں، یہ صرف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جناب سوشل میڈیا کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، ڈیلیوری کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اور اسی پہ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. صرف ایک چیز آپ کو بتا دوں، میں سبزی وغیرہ سودا وغیرہ لینے میں خود جاتا ہوتا ہوں، میں اور میری وائف. آپ کو پتا ہے شلجم جس کو ہم پنجابی میں گونگلو کہتے ہیں، 120 روپے کلو ہے اس وقت. یہ چند سال پہلے 3-4 روپے کلو ہوتا تھا. سرسوں کا ساگ 100 روپے کلو. پرائس میکنزم کو کنٹرول کرنا ڈی سیز کا کام تھا. ادرک جو ہے وہ 600 سے بھی بڑھ گئی ہوئی ہے. ادرک 630 روپے کلو ہے. آپ کسی چیز کا مجھ سے ریٹ پوچھ لیں. یہ اب ہماری دسترس میں نہیں رہا. یہ سب کچھ مڈل کلاس جو تھی وہ لو مڈل کلاس بن گئی ہے. لو مڈل کلاس جو ہے غریب ہو گئے ہیں. پچھلے 2 سالوں میں 2 کروڑ پاکستانی جو ہیں پاورٹی لائن سے نیچے گر گئے ہیں. اور یہ کووڈ کی وجہ سے مزید زیادہ ہو گیا. آپ کے جو ڈیلی ویجرز ہیں، آپ کا جو انفارمل لیبر ہے، آپ کے گھروں میں جو مائیاں کام کرتی ہیں کپڑے دھونے کے لیے، فرش صاف کرنے کے لیے، یہ سب بے روزگار ہیں کیونکہ لوگ ان کو گھروں میں نہیں آنے دیتے کووڈ انسٹرکشنز کی وجہ سے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے گڈ گورننس. اور اس کے لیے اب ہمیں جو ہے نا بالکل نیزے تان کے میدان عمل انقلابی اقدامات اٹھانے پڑیں گے. بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو یہ میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے سراکسانہ کو بریگیڈیئر سیمسن سائمن شرف صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.